بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سن 1171 کا تاریخی دن تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات دن رات تیزی کے ساتھ جاری تھیں، اور بہت سے مورخین لکھتے ہیں کہ جتنا تیزی کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے باوجود سپاہیوں کی کم تعداد اور کم تعداد میں ہتھیاروں کے باوجود جتنا تیزی سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات حاصل کی، تاریخ میں کبھی کسی بھی سلطان نے اس طرح اتنے کم وقت میں اتنی بڑی سلطنت کا وجود قائم نہیں کیا۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی مثال ہے۔ تاریخ میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اور کسی مسلمان سلطان، یہودی بادشاہ یا عیسائی بادشاہ نے اتنا جلدی اور تیزی کے ساتھ کسی نے فتوحات حاصل نہیں کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر ہوئی۔ دنیا میں بہت سے ایسے سلطان اور بادشاہ گزرے جن کے پاس ان کی رعایا سے زیادہ ان کی سپاہیوں کی تعداد اور ان کے لشکروں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی۔ ان کے پاس بے تحاشا ہتھیار، بے تحاشا دولت، سب کچھ موجود ہوتا تھا، لیکن پھر بھی ان بادشاہوں نے اتنی جلدی اور تاریخی وسیع فتوحات حاصل نہیں کی جتنا کہ تھوڑے وقت میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں فتوحات حاصل کی تھیں۔ کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک اصول تھا، جس اصول کو بڑی تاریخی کتابوں اور یورپی لائبریریوں میں نشر کیا گیا، حتیٰ کہ اس اصول کو غیر مسلم مورخین اپنی کتابوں میں لکھنے پر مجبور ہو گئے۔ آج سے تقریباً 1000 سال گزرنے کے بعد بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس اصول کو بہت سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور بڑے بڑے لوگوں، خاص کر ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کے منہ سے کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ جنگ کبھی بھی ہتھیار سے یا سپاہیوں سے نہیں لڑی جاتی، بلکہ عقل سے لڑی جاتی ہے، اور جنگ عقل سے ہی جیتی جاتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس اصول کو اس وقت کے بہت سے بادشاہوں، بہت سے سلطانوں نے اپنایا ہوا تھا، اور اسی اصول پر عمل پیرا ہو کر انہوں نے فتوحات حاصل کی۔ اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس اصول کو بہت تقویت ملی، اور یہ اصول اپنے لحاظ سے اہم سنگ میل کے طور پر ثابت ہوا، جس کی واضح مثال سلطان کی کامیابیاں ہیں۔ کیونکہ آپ کے پاس سپاہیوں کی کم تعداد اور ہتھیاروں کی بعض دفعہ نہ ہونے کے برابر تعداد کے باوجود آپ نے بڑی بڑی جنگیں جیتیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات جاری تھیں، اور ان فتوحات کے دوران ایک ایسا منفرد اور اپنی نوعیت کا دلچسپ واقعہ پیش آیا جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایک اہم موڑ لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ یہ واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک حیران کن اور دلچسپ واقعہ تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح کا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو فتوحات کے دوران خبر ملی کہ حضور، ہماری سلطنت کا نظام مکمل طور پر بحال ہو چکا ہے، لہٰذا اب ہمیں مزید فتوحات حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے قلعوں کو فتح کرنا ہوگا، اور ان قلعوں کو فتح کرنے کے لیے تمام قلعوں کے درمیان میں ایک ایسا قلعہ موجود ہے جس کو سب سے پہلے اگر فتح کیا جائے تو باقی قلعوں کو فتح کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قلعے کے نقشے کے اوپر دیکھا تو وہ زمینی لحاظ سے قلعہ بالکل اہم نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ قلعہ باقی قلعوں کی نسبت بالکل بیکار تھا، کیونکہ جس جگہ وہ قلعہ تھا نہ ہی اس کے گرد کوئی بازار تھے، نہ ہی اس کے گرد کوئی آبادی تھی۔ یہ ایک سنسان قلعہ تھا جو کہ صرف پتھروں کی دیوار تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام کمانداروں کو کہا کہ اس قلعہ کو فتح کرنے سے پہلے ہمیں باقی دیگر قلعوں کو فتح کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی اس قلعے کو فتح کیا جائے گا۔ اتنے میں ایک کماندار بولا، حضور، اگر یہ قلعہ اتنا ہی عام ہوتا تو جس بادشاہ کی ملکیت میں یہ قلعہ ہے وہ بادشاہ اس قلعے کی حفاظت کے لیے اپنے محل کے برابر اس قلعے کے اوپر سپاہی تعینات نہ کرتا۔ سلطان سپاہی کی بات سن کر کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جاسوس بھیجے، اور ایک بڑی بات حیرانی کی یہ تھی کہ ایک عام سے قلعے پر اتنا زیادہ تعداد میں سپاہی تعینات کرنا آخر کون سی عقل کی بات ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور راز تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کھوج لگانے کی پوری کوشش کی، لیکن سلطان کو اس قلعے کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہ ملی جو اس قلعے کے وجود کے لحاظ سے بہت اہم ہو۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پریشانی کے عالم میں کچھ سوچ رہے تھے کہ اچانک اپنے بستر پر سو گئے۔ رات کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ سلطان وہ قلعہ فتح کر رہا ہے، اور وہ قلعہ فتح کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش تھا۔
اسی خوشی کے عالم میں سلطان کی آنکھ کھلی تو صبح سلطان نے فیصلہ کیا کہ اپنی فتوحات کا آغاز اس قلعے سے کیا جائے گا۔ تمام لوگ حیران تھے کہ کل تک تو سلطان اس قلعے کو فتح کرنے کے بالکل خلاف تھے، آج آخر ایسا کیا ہوا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قلعے کو فتح کرنے کے بارے میں سوچا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جاسوس بھیج کر اس قلعے کی تمام کمزوریاں اور خامیاں نکالیں اور اس بات کا اندازہ لگایا کہ آخر اس قلعے کو فتح کرنے میں ہمیں کتنا وقت لگے گا اور کتنے سپاہی لے کر جانے ہوں گے، اور تقریباً مسلسل 8 دن محاصرہ کرنے کے بعد سخت سردیوں کے موسم میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قلعے کو فتح کر لیا۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہوئی کہ ایک چھوٹے سے قلعے کو فتح کرنے میں اتنا وقت کیوں لگا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قلعے کے گرد محاصرہ کیا، جس بادشاہ کے قبضے میں وہ قلعہ تھا، اس بادشاہ نے اپنے تمام تر لشکر اس قلعے کی حفاظت کے لیے بھیج دیے۔ حتیٰ کہ جب اس بادشاہ کے سارے سپاہی سلطان کے ہاتھوں مارے گئے تو اس نے اپنے محل کے گرد 1000 سپاہی جو کہ اس کے ذاتی محل اور اس کی حفاظت کے لیے تعینات کیے گئے تھے، وہ سپاہی بھی اس قلعے کی حفاظت کے لیے بھیجے۔ اس نے یہ پرواہ نہ کی کہ یہ سپاہی بھیجنے کے بعد اس کی پوری سلطنت بھی جا سکتی ہے، اور حتیٰ کہ بہت سے مورخین اس وقت کے جو اس بادشاہ کے محل میں رہتے تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ تاریخ میں اس بادشاہ کا محل اتنا سنسان دکھائی دیا تھا کہ جیسے یہ کوئی بنجر قلعہ ہو جہاں یہ خود بیٹھا تھا، اور جس طرف اس نے حفاظت کے لیے لشکر بھیجے وہ کوئی خاص محل ہو، کیونکہ اس محل میں ایک بادشاہ اور چند سپاہیوں کے علاوہ اس محل میں کوئی نہیں تھا۔ حتیٰ کہ اس بادشاہ کے محل میں ایک ہی وقت میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ رہتے تھے۔ تمام لوگ بڑے حیران تھے کہ آخر اس قلعے میں کیا ہے کہ ایک قلعے کی خاطر ایک بادشاہ نے اپنی پوری سلطنت کو داؤ پر لگا دیا۔ لیکن یہ راز کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، اور آخر کار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہترین حکمت عملی سے اس قلعے کو فتح کر لیا۔ جب اس بات کی خبر بادشاہ کو لگی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اور یہ سوچ کر بڑا پریشان ہو گیا کہ جس قلعے کو میں نے بچانے کے لیے اپنی پوری فوج قربان کر دی، لیکن پھر بھی وہ قلعہ نہیں بچا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہی اس قلعے پر تعینات کر دیے، لیکن بعد میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو محسوس ہوا کہ دشمن سپاہیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ پھر آپ نے اپنی کم تعداد میں فوج ہونے کے باوجود بہترین حکمت عملی سے ارد گرد کے تمام قلعے فتح کر لیے، اور اس قلعے کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے تمام سپاہیوں کی حوصلے کو داد دی اور سب کو شکرانے کے نفل ادا کرنے کی تلقین کی۔ وقت گزرتا رہا، تقریباً جب 2 ماہ کا وقت گزرا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بادشاہ کا قاصد خط لے کر آیا۔ جب اس خط کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا تو خط میں لکھے الفاظ نے سلطان کو ایک عجیب کشمکش میں ڈال دیا۔ بادشاہ نے اپنے خط میں لکھا کہ لاکھوں مربع کلومیٹر پر پھیلی سغوئی سلطنت آپ اپنے قبضے میں لے لو سلطان معظم، لیکن صرف یہ قلعہ میرے حوالے کر دو جس کو آپ نے فتح کرنے کے لیے 8 دن کا محاصرہ کیا تھا۔ جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو بڑا حیران ہوا کہ آخر ان پتھروں کے گھر میں ایسا کیا راز ہے کہ ایک بادشاہ نے نہ صرف اپنی ساری فوج قربان کر دی بلکہ اب اپنی پوری سلطنت اس قلعے کے لیے قربان کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت پریشان کرنے لگی۔ سلطان دوبارہ کچھ سوچتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوبے ایک بار پھر قلعے میں گیا اور پورے قلعے کا معائنہ کیا، لیکن کوئی بھی ایسا راز سلطان کو اس قلعے میں نہ ملا جو سلطان کی سمجھ میں آ سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حیران و پریشانی کے عالم میں اپنا ایک قاصد اس بادشاہ کی طرف بھیجا اور وجہ پوچھی کہ آخر اس قلعے میں کیا راز ہے جس کے لیے تم اپنی سلطنت کو اس چھوٹے سے قلعے پر قربان کرنا چاہتے ہو۔ تو اس نے کہا یہ ایک راز ہے، اور یہ راز ہی رہے گا جو کہ میرے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ آپ کے لیے سوائے یہ اینٹوں پتھروں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ آپ کے لیے یہ جگہ بالکل بیکار ہے، لہٰذا اگر تمہارا سلطان چاہے تو کتنے ہی مظلوم لوگوں کو بچا سکتا ہے اور پوری کی پوری سلطنت بغیر کسی جنگ کے حاصل کر سکتا ہے، لیکن صرف وہ قلعہ میرے حوالے کر دے۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو بڑا حیران و پریشان ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس قلعے سے پردہ اٹھائے بغیر میں یہ قلعہ کبھی اس دشمن کے حوالے نہیں کر سکتا۔ یہ قلعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مستقبل میں اہم ثابت ہونے والا تھا۔
یہ صرف اوپر والا ہی جانتا تھا۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس قلعہ کے اندر دوبارہ معائنہ کرنے کے لیے چلا گیا، لیکن پھر بھی سلطان کو کوئی ایسی چیز نہ ملی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چند خاص اور دانا وزیروں سے مشورہ کرنے کے بعد حکم دیا کہ اس قلعے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، حتیٰ کہ اس کی ایک ایک اینٹ نظر آنی چاہیے، اور اس قلعے کو یہاں زمین سے اکھاڑ کر پھینک دو، تب ہمیں اس راز کے بارے میں پتہ چلے گا۔ جب سپاہیوں نے اس قلعے کو توڑنا شروع کیا تو اس وقت پتہ چلا کہ یہ قلعہ جو کہ باہر سے پتھروں کا بنا دکھائی دے رہا تھا، اس کی دیواروں کے درمیان سونا بھرا گیا تھا، لیکن کئی سو سال پرانا یہ قلعہ پتھروں کے رنگ میں موجود تھا، اور کسی کو نہیں پتا چلا کہ آخر اتنا بڑا قلعہ کس بادشاہ نے بنایا تھا جو کہ سونے کا خزانہ تھا۔ لیکن وہ بادشاہ جانتا تھا کہ اس قلعے کے اندر خزانہ ہے۔ جب یہ سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو بڑا حیران و پریشان ہو گیا، لیکن پھر بھی سلطان کے دماغ میں یہ بات نہیں اٹک رہی تھی کہ اتنے سونے کی خاطر کوئی بھی بادشاہ اپنی سلطنت قربان نہیں کروا سکتا۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ قلعے کو توڑنے کا کام جاری رکھا جائے۔ اس قلعے میں جتنا بھی سونا تھا اس کو باہر نکال دیا گیا، اور جب اس قلعے کی بنیادوں تک مزدور پہنچے تو دوسرا منظر دیکھ کر لوگوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس قلعے کی دیواروں کے نیچے بڑے بڑے صندوق رکھے ہوئے تھے جو کہ اصل خالص لوہے کی دھات سے بنائے گئے تھے، جن کے اوپر قلعے کی دیواریں تعمیر کی گئی تھیں۔ جب ان صندوقوں کو توڑا گیا، ان صندوقوں سے ایسے ایسے دستاویزات، ایسے ایسے خاص اور منفرد شکل کے خطوط ملے جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی کامیابیوں پر آنے والے وقت میں پانی پھیر دینا تھا۔ حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی پہیلیوں کا جواب اس قلعے کی دیواروں سے نیچے ملنے والے صندوق میں تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دستاویزات دیکھی تو وہ مختلف زبانوں میں لکھی گئی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت حکم دیا کہ ہر زبان کو پڑھنے والوں کو بلاؤ جو ہر قسم کی زبان پڑھ سکتے ہوں۔ لہٰذا جب ان کو بلایا گیا اور جب انہوں نے پڑھا اور جو چیزیں انہوں نے سلطان کو بتائیں وہ سن کر سلطان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام دستاویزات کو عربی زبان میں تبدیل کروایا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سلطنت کی بہت بڑی بنیاد بن گئی۔ اور اس کے بعد سلطان کو اس راز کا بھی پتہ چل گیا کہ آخر ایک بادشاہ صرف ایک قلعے کی خاطر اپنی پوری سلطنت کیوں قربان کرنا چاہتا تھا۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قلعے سے نکلنے والا سارا سونا ان سپاہیوں میں بانٹ دیا جنہوں نے اس قلعے کو فتح کیا، اور باقی بچ جانے والا سونا تمام غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں میں بھی بانٹ دیا۔ حتیٰ کہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے 8 دن محاصرہ کرنے کے وقت سلطان کے کپڑے پھٹ گئے تھے، تلوار میں خم آ گیا تھا۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تلوار بھی اپنی ذاتی پیسوں سے دوبارہ مرمت کروائی، سرکاری خزانے سے ایک سکہ بھی خرچ نہ کیا تھا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کافر کے دیے گئے لالچ سے بچ کر اور شیطان کے شر سے بچ کر اتنی بڑی سلطنت کے بدلے میں اس قلعے کو ترجیح دی۔ اس بازار کے اندر ایک سنار کی دکان تھی، اور وہ سنار بہت سخی اور رحم دل انسان تھا، اس لیے اس کی دکان باقی تاجروں سے بہت اچھی تھی۔ ایک دن وہ سنار اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کی دکان میں ایک چور داخل ہوا۔ سنار زیورات بنانے میں مصروف تھا اور عمر اس کی زیادہ تھی، اس کی نظر بھی کمزور تھی۔ وہ اپنے کام کو بڑی توجہ سے کر رہا تھا کہ اتنے میں ایک چور داخل ہوا۔ اس نے زیور چوری کرنا شروع کر دیے۔ زیور چوری کرتے کرتے اتنے میں اس سنار کی نظر اس چور پر پڑ گئی تو سنار اس چور کو پکڑنے کی خاطر اٹھا ہی تھا، اتنے میں ایک عورت دکان کے اندر داخل ہوئی اور آ کر اس چور کے قدموں میں گر گئی اور اس کے پیروں کو چومنے لگی۔ یہ دیکھ کر سنار بڑا حیران ہوا اور پوچھا، اے خاتون، یہ چور ہے اور یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم اس کے پیر کیوں چوم رہی ہو؟ تو اس خاتون نے کہا، سنار صاحب، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمارے علاقے کے بہت ہی بڑے فقیر انسان ہیں، یہ جس کے سر پر ہاتھ رکھ دے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، یہ جس کے لیے دعا کر دے اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، آپ اس کے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں۔ سنار بھی بڑا کشمکش میں پڑ گیا کہ شاید یہ خاتون سچ کہہ رہی ہو۔ پھر اس خاتون نے کہا، جی آپ اس سنار کے سر پر ہاتھ رکھیں۔ اس چور نے سنار کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر اس خاتون نے کہا، بابا جی آپ اسے اپنا وہ برکت والا رومال دیں تاکہ یہ اپنے منہ پر پھیرے اور اس کے منہ پر نور آ جائے اور اس کے کاروبار میں برکت ہو جائے۔ اس چور نے اپنے جیب سے رومال نکالا
اور سنار کو دیا اور کہا تم اسے اپنے منہ پر پھیر دو تاکہ تمہارے چہرے پر نور آ جائے۔ سنار نے وہ رومال لیا اور منہ پر پھیرنے لگا۔ جیسے اس نے اپنے منہ پر رومال پھیرا تو وہ سنار وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ چور اور اس خاتون نے مل کر اس سنار کی دکان کو خالی کیا اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا لیکن ان چور مکاروں کا کچھ پتہ نہ چل سکا اور اس واقعے کو تقریباً 2 سال گزر چکے تھے۔ اس سنار نے بڑی مشکلوں سے دوبارہ اپنی دکان کو کھڑا کیا۔ اسی طرح پھر وہ سنار اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا کہ پھر 3 آدمی جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے سپاہیوں کے لباس میں تھے اور اسی چور اور خاتون کو پکڑا ہوا تھا اور سنار کے پاس لے کر آئے اور کہا یہی وہ چور ہے جو 2 سال پہلے تمہاری چوری کر کے گیا تھا، بتاؤ اس نے تمہیں کیسے بے وقوف بنایا تھا۔ سنار نے شروع سے لے کر آخر تک بتایا کہ کس طرح چور اس کی دکان میں داخل ہوا اور جب میں اس کو پکڑنے لگا تو خاتون اس کے پیر چومنے لگی اور کہا یہ بہت بڑا فقیر ہے، اور پھر اس نے اپنی جیب سے ایک رومال نکال دیا اور کہا اس کو اپنے منہ پر پھیرو جس سے تمہارے کاروبار میں برکت آئے گی اور تیرے چہرے پر نور ہوگا۔ ان سپاہیوں میں سے ایک سپاہی نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور کہا بتاؤ کس طرح اس نے تمہیں رومال سونگایا تھا۔ سنار نے پھر سے اس سپاہی سے رومال لیا اور ویسے کر کے دکھایا جیسے اس نے پہلے کیا تھا، اور پھر اس دفعہ اس نے جیسے ہی رومال اپنے منہ پر پھیرا تو پھر سنار بے ہوش ہو گیا اور انہوں نے دکان کا دروازہ اندر سے بند کر کے سارا مال اپنے تھیلوں میں ڈالا اور پھر غائب ہو گئے۔ جب اس سنار کو ہوش آیا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اب وہ دوسری بار بھی اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی گنوا چکا تھا۔ وہ بڑا پریشان ہوا اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنے اس نقصان کو بھول چکا تھا، اور پھر اس نے اپنے گھر کی ساری جمع پونجی اکٹھی کر کے اس کو بیچا اور دوبارہ اپنے کاروبار کو شروع کیا۔ وقت گزرنے لگا اور اب اس واقعے کو 6 ماہ گزر چکے تھے۔ ایک دن سنار اپنی دکان میں بیٹھا تھا، اتنے میں ایک بوڑھی عورت سنار کی دکان میں داخل ہوئی۔ گرمی کا دن تھا۔ اس بوڑھی عورت نے کہا سنار صاحب میں نے اپنی بیٹی کے لیے زیورات بنوانے ہیں، کیا تم مجھے وہ زیورات بنا کر دے سکتے ہو؟ اس سنار نے کہا جی ہاں اماں جی میں بنا کر دے سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا کتنے پیسے لوگے؟ سنار حساب لگانے بیٹھا تو اتنے میں اس بوڑھی عورت کا سانس پھولنے لگا اور اس کا سانس اتنا پھولا کہ وہ وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ سنار نے باہر آواز لگائی کہ جاؤ حکیم صاحب کو بلا کر لاؤ، ایک عورت بے ہوش ہو گئی ہے۔ تو اتنے میں ایک نوجوان لڑکا دروازے پر آیا اور کہا حضور کیا ہوا؟ تو سنار نے کہا یہ بوڑھی عورت شاید سانس کے پھولنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی، جاؤ کسی طبیب کو بلا کر لاؤ۔ وہ نوجوان گیا اور اپنے ساتھ ایک طبیب اور اس کے ساتھی کو بلا کر لایا۔ سنار بہت پریشان ہو گیا تھا کیونکہ اس کو خود بھی یہی بیماری تھی اور کبھی کبھی اس کا سانس پھول جاتا تھا۔ بہت سارے طبیبوں سے علاج کروانے کے بعد بھی وہ صحت یاب نہ ہو سکا تھا، بس زندگی کے دن گزار رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری کہ وہ طبیب آ گیا اور اس نے اپنے تھیلے سے ایک جڑی بوٹی نکالی اور اس بوڑھی اماں کو سنگھا دی۔ تو چند لمحوں میں وہ بوڑھی اماں ہوش میں آ گئی اور اس طرح ہو گئی کہ جیسے اس کو سانس کی بیماری ہے ہی نہیں۔ یہ دیکھ کر سنار حیران ہوا اور کہا طبیب صاحب آپ وہ جڑی بوٹی مجھے بھی دے دے کیونکہ میں بھی اس بیماری سے بہت پریشان ہوں۔ اس طبیب نے اپنے تھیلے سے جڑی بوٹیاں نکالی اور اس سنار کو دے دی۔ اس سنار نے جیسے ہی وہ جڑی بوٹی سونگھی پھر سے بے ہوش ہو گیا۔ اس بوڑھی عورت نے جس نے بوڑھی عورت کا حلیہ بنایا ہوا تھا، وہ حکیم جو کہ اصل میں چور تھا، ان سب نے پھر سے اندر سے دکان کا دروازہ بند کیا اور سارا سونا اپنے اپنے تھیلوں میں بھرا اور وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ اب جب تیسری مرتبہ سنار لٹ گیا اور اس کی آنکھ کھلی تو اب یہ ہلنے کے بھی قابل نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اور اپنے گھر کو بیچ کر سب کچھ لٹا چکا تھا۔ وہ بہت پریشان ہو گیا اور رو رہا تھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی اور وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے دربار کی طرف چل پڑا۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہوا اور شروع سے لے کر مکمل داستان سنائی اور سلطان کو بتایا کہ کس طرح ان شاطر چوروں نے سنار کو 3 مرتبہ بڑی ہی چالاکی سے لوٹ لیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے کہ آخر چور اتنے کیسے شاطر ہو سکتے ہیں کہ ایک ہی سنار کو بڑی ہی فرتیلی سے 3 مرتبہ لوٹ چکے ہیں۔ سلطان کو حیرت بھی ہو رہی تھی اور ان چوروں پر غصہ بھی آ رہا تھا، کیونکہ انہوں نے اس پورے بازار میں صرف ایک سنار کو ہی لوٹنے کا ٹھیکہ لے رکھا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ پریشانی کی حالت میں بیٹھے تھے۔ پھر اتنے میں سلطان کے دماغ میں ایک ترکیب آئی اور سلطان نے اپنے خزانچی کو حکم دیا کہ اس تاجر کو اتنی رقم دو کہ پھر سے یہ اپنی دکان کو سامان سے بھر دے۔ یہ سن کر اس تاجر نے کہا حضور یہ میرے مسئلے کا حل نہیں،
اگر میں نے پھر سے کاروبار شروع کیا تو پھر وہ چور میرے پاس آئیں گے اور بڑی ہی چالاکی سے مجھے لوٹ کر چلے جائیں گے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا میں بھی تو یہی چاہتا ہوں۔ یہ سن کر سونار بڑا حیران و پریشان ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اے بابا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس بار چوروں کا سامنا آپ سے نہیں بلکہ اس سرزمین کے سلطان سے ہوگا۔ یہ سن کر اس نے کہا حضور مجھے آپ کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ مجھے کھلے الفاظ میں کہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بابا جان اس دفعہ آپ کی دکان میں ایک تاجر کا بھیس بدل کر بیٹھوں گا، اور مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ وہ مجھے آپ کا بیٹا سمجھ کر کسی نئی ترکیب سے بے وقوف بنا کر دکان لوٹنے کی کوشش کریں گے، لیکن میں انہیں ایسے جال میں پھنساؤں گا کہ ان سارے برے کاموں کا ان کو حساب دینا پڑے گا۔ یہ سن کر اس بزرگ نے کہا حضور اس سے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو سلطان نے کہا اے بزرگ سونار جب تک میرے دن لکھے ہیں مجھے موت نہیں آ سکتی۔ وہ سونار خزانچی سے سونے کے سکے لے کر چل پڑا اور چند دن بعد آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر دی حضور میں نے اپنی دکان کو پھر سے اب سامان سے بھر دیا ہے، لہٰذا کل سے اس دکان کو دوبارہ کھولنے کا سوچ رہا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کل میں تاجر کے بھیس میں تمہاری دکان میں پہنچ جاؤں گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ چور ہمارے پاس ضرور پہنچیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک ماہر تاجر کی طرح دکان کو چلانے لگے۔ وقت گزرنے لگا اور سونار کی جگہ سلطان کو دیکھ کر، سلطان کی عقل مندی کو دیکھ کر بہت سارے گاہک آپ کی دکان کی طرف آنے لگے۔ جب یہ خبر ان چوروں تک پہنچی تو وہ بھی ایک نئی ترکیب کے ساتھ سونار کو لوٹنے کے لیے پہنچ گئے۔ جیسے ان چوروں نے دیکھا کہ اب دوپہر کا وقت ہے اور دکان میں ہجوم ختم ہو گیا ہے تو ان چوروں میں سے ایک وہی خاتون اور وہی بڑا چور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی دکان میں حاضر ہوئے اور کہا حضور میں اپنی بیوی کے ساتھ راستے میں آ رہا تھا اور راستے میں ہم پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے میری بیوی زخمی ہو گئی، اور زخمی ہونے کی وجہ سے اس کے زیورات پر سارا خون لگ گیا ہے، اور خون میں موجود تیزابیت کی وجہ سے اس کے زیورات کا رنگ خراب ہو گیا اور زیورات میں سے خون کی بو آتی ہے۔ حضور آپ اس زیورات پر مزید سونے کا پانی چڑھا دے اور اس کی ہمیں رقم بتا دے تاکہ ہم ادا کر دیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان زیورات کو دیکھا تو وہ بالکل صحیح تھے۔ سلطان نے کہا یہ زیورات تو مجھے بالکل صحیح نظر آ رہے ہیں۔ تو ان میں سے ایک چور نے کہا سونار جی آپ ان زیورات کو سونگھ کر دیکھ لیں کہ اس میں ابھی تک بھی انسانی خون کی بو آتی ہے۔ جیسے ہی سلطان نے اس کی بات سنی تو سلطان سمجھ چکا تھا کہ یہ پھر سے ان کی چال ہے اور یہ زیورات کے ذریعے مجھے نشیلی چیز سنگھا کر بے ہوش کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں دوبارہ لوٹ سکے، اور یہ اس بار ایک نئی ترکیب کے ساتھ آئے ہیں تاکہ وہ سونار کو یعنی مجھے بے وقوف بنا سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ناک سے وہ زیورات لگائے اور سانس روک کے رکھی اور بے ہوش ہونے کا ناٹک کیا۔ تھوڑی دیر گزری، انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ آپ بے ہوش ہو چکے ہیں تو انہوں نے اپنے تھیلے نکالے اور دوبارہ سے سارا سامان سمیٹنے لگے۔ جب وہ سارا سامان سمیٹ کر دکان سے بھاگنے لگے تو سامنے دیکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ چھلانگ لگا کر ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب انہوں نے سلطان کو ہاتھ میں تلوار کے ساتھ دیکھا تو خوف کی وجہ سے تھیلے ہاتھ سے گر گئے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تم لوگوں نے اس غریب کو بہت دفعہ لوٹ لیا، سب چوریوں کا اب حساب دینا ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کو پکڑا اور اپنی عدالت میں لے گئے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے وہ تینوں چوریاں منوائی، اور اس کے بعد انہوں نے وہ جہاں بھی سونا چھپایا ہوا تھا اور سونا بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے نکلوا کر اس سونار کو دے دیا۔ جب سلطان نے ان چوروں سے ان کی واردات کے طریقے اور یہ پوچھا کہ تم لوگوں نے اب تک کتنے دکانداروں کو لوٹا ہے تو ان چوروں نے بتایا کہ ہم نے 3 سالوں میں تقریباً 4000 دکانداروں کو لوٹا ہے، اور اس کے بعد ان کو سخت سے سخت سزا سنا دی۔ اور اس کے بعد وہ تمام بازار والے بڑے خوشحال ہو گئے کیونکہ اس گینگ نے تمام بازار والوں کو بہت پریشان کر رکھا تھا، کیونکہ وہ بڑے ہی عجیب و غریب طریقے سے آتے اور لوگوں کو لوٹ کر چلے جاتے، اور ان کو صرف سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عقل مندی کی وجہ سے پکڑا تھا۔